بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ ایک مالک مکان تھا ترکی کے اندر، اور اس مالک مکان کا ایک کرایہ دار تھا، اور چونکہ کرایہ دار تھا تو ہر ماہانہ وہ اپنا کرایہ دیا کرتا تھا۔ تو مہنگائی کا دور آ گیا، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آن پہنچا کہ جب اس کے پاس مہینے کا کرایہ دینے کے بھی پیسے موجود نہیں تھے، تو مالک مکان نے کہا کہ چونکہ اب کرایہ بھی بڑھ گیا ہے تو آپ اتنا کرایہ مجھے ماہانہ اب ادا کیا کریں گے، پہلے کی نسبت زیادہ۔ جب مالک مکان نے یہ کہا تو کرایہ دار چونکہ غریب تھا، اس کے پاس اتنا مال نہیں تھا، وہ نہ تو اتنی مہنگائی افورڈ کر سکتا تھا اور نہ اس کے پاس اتنا تھے پیسے کہ وہ کرایہ دے سکے اور زیادہ۔ تو جب اس نے مالک مکان سے یہ عرض کی کہ جی میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں اور نہ ہی میں کرایہ زیادہ دے سکتا ہوں پہلے کی نسبت، تو مالک مکان نے کہا کہ جی اگر آپ کرایہ نہیں دے سکتے تو آپ فارغ ہو جائیں۔ تو مہینے کے 3-4 دن قبل ہی اس نے اپنے جو کرایہ دار تھا مالک مکان کا، اس نے اپنے کرایہ دار کو فارغ کر دیا۔ اسے کہا کہ جی آپ چلتے بنیں، کیونکہ آپ کے پاس کرایہ دینے کے پیسے نہیں ہیں، تو آپ کو چھٹی ہے، اجازت ہے، آپ چلے جائیں۔ تو کرایہ دار نے مالک مکان کا گھر چھوڑ دیا اور وہ اپنا رخت سفر باندھ کے کہیں اور نکل پڑا۔ چند دنوں کی ہی بات تھی کہ دن کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اور وقت کے گزرنے کے ساتھ پھر وہ لمحہ بھی آیا کہ جب ترکی کی سرزمین پر ایک زلزلہ بپا ہوا، ایک قیامت بپا ہوئی، جس نے بہت سے لوگوں کی جانوں کو اپنے قبضہ میں لیا، اور ایک دردناک سی کیفیت پوری امت مسلمہ کے اندر طاری رہی، جس میں ترکی کے ساتھ ساتھ شام کا زلزلہ بھی آیا۔ اور اس زلزلے میں اس مالک مکان کا گھر بھی تھا جو اس نے کرایہ دار کو دیا تھا، اور پھر کرایہ زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے مالک مکان نے کرایہ دار کو نکال لیا تھا۔ وہ گھر بھی اس زلزلے میں آیا، وہ گھر تہس نہس ہو گیا۔ اور اب واقعات بتاتے ہیں، لوگوں کی کہانی بتاتی ہے کہ ایک ہی خیمے کے اندر وہ مالک مکان بھی اور وہ کرایہ دار بھی اکٹھے رہ رہے ہیں اور اپنا گزر بسر کر رہے ہیں، مل کر بانٹ رہے ہیں اور اکٹھے بیٹھ کے کھا رہے ہیں۔ تو یہ دنیا ہے، اس دنیا کی یہی حقیقت ہے۔ اب اس واقعے کے اندر کتنی ہی سچائی ہو اور کتنی سچائی نہ ہو، اس سے کوئی غرض اور تعلق نہیں ہے۔ جو سبق ہے وہ اس سے بہت بڑا مل رہا ہے کہ سب کچھ یہیں رہ جانا ہے، سب کچھ یہیں چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ جو ساتھ چیز جانی ہے وہ مل کر کھانا، بانٹ کر کھانا اور مل کر رہنا ہے۔ ایک دوسرے سے سچی محبت ہے، اخوت کا رشتہ ہے، ہمدردی، بھائی چارے کا رشتہ ہے، جو اس دنیا میں بھی ہنستا کھیلتا مسکراتا ایک دوسرے کو رکھے گا، اور آخرت میں بھی اس کے بڑے فوائد و ثمرات ہمیں ملنے والے ہیں۔ باقی یہ دنیا ہے، مال و زر ہے، جائیدادیں ہیں، پراپرٹی ہے، سبھی کچھ یہی رہ جانا ہے۔ جو چیز ساتھ جانی ہے اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پتہ نہیں یہ شعر میاں صاحب کا ہے یا بلے شاہ صاحب کا ہے کہ نہ کر بندیا میری میری، نہ میری نہ تیری، 4 دناں دا میلہ سجنا، پھر دنیا مٹی دی ٹیری۔ تو یہی حقیقت ہے ہماری دنیا کی بھی، ہمارے اسباب کی بھی، جو ہمارے پاس ہے اس وقت اس کی بھی یہی حقیقت ہے۔ تو کیوں نہ جو ابدی فوائد ہیں اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو شام و ترکی کے جو نقصان ہوئے ہیں، جن لوگوں پر قیامت برپا ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کا حامی ناصر ہو، اور ہمیں ان کی بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ مدد کرنی چاہیے۔ والسلام۔